ان دونوں کی علمی قابلیت و صلاحیت اتنی ہے کہ یہ دونوں دیکھ کر قرآن میں نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ ڈال دیا ہے بعض کو بعضهم ببعض، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے۔ قال نبانی العلیم الخبیر، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت أنفسهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ قرآن مجید برہان رشید میرا اللہ فرماتے لا يحزنهم الفزع الأكبر، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بیٹا یہ آیت اسی طرح ہے، ٹھیک ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کل ترجمان مترفزہ گستاخ صحابہ حنیف قریشی نامی رافضی اور مرزا منگول جونیئر مرزا انجینئر مرزا جیلمی کے مابین مناظرہ کی باز گشت چل رہی ہے اور جس پہ بڑا وائویلا کیا جا رہا ہے، مگر تاریخ کا پہلا اور یہ آخری مناظرہ ایسا دیکھنے اور سننے کو ملا۔ مناظرہ کن کے مابین ہو رہا ہے دونوں کو خبر نہیں ہے، ایک تیسرا شخص اس کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو فلاں دن کو فلاں کے مابین مناظرہ ہوگا۔ پہلے 29 اکتوبر کی ڈیٹ دی جاتی ہے، پھر 26 نومبر کی دی جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیٹ کا اعلان کرنے والے نے دونوں سے رابطہ نہیں کیا، اور پھر آگے اس سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے کہ جن کے بقول ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، ڈیٹ کا اعلان کرنے کے بعد انہوں نے اس ڈیٹ کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ بالخصوص ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نے تو اس پہ بغلیں بجائیں اور بڑا خوشی کا اظہار کیا، جی بالکل میں مناظرہ کے لیے تیار ہوں اور میں مناظرہ کروں گا، جبکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی اس دن میرے پروگرام بھی ہیں، میں پہلے ڈیٹ دے چکا ہوں۔ اگر وہ ڈیٹ دے چکا ہے، اس کے پروگرام پہلے طے ہو چکے ہیں اور اس کی وہ 26 نومبر والی ڈیٹ خالی نہیں، اس نے اس ڈیٹ کو جو کہ نام نیاد سیافی ہے، اویس ربانی نامی شخص ہے، اس کے کہنے پر اپنے پروگرام ملتوی کیوں کیے اور اس مناظرے کی ڈیٹ کو ایکسیپٹ کیوں کیا، اس کے اندر بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، مشہور اینکر پرسن میرے پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جناب محمد اویس ربانی صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ باسرہ نواز ہوا، جس میں انہوں نے میرے اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے مناظرے کے حوالے سے 26 تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 26 نومبر کو میرا اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ کہ انہوں نے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے میرے سے اس تاریخ کو متعین کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، تو اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ اور آلریڈی میں نے 26 تاریخ کے 26 نومبر اور اس کے آگے پیچھے کی تاریخیں خطابات کے لیے مختلف جگہ پر دی ہوئی ہیں۔ آپ پوری گفتگو تو سنیں، اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے، اویس ربانی نے بھی، اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے، ساری غلطی اس سے ہوئی ہے۔ پھر میں نے اسے فون پہ ڈانٹا، میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے۔ میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا، تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پرانی کمٹمنٹ تھی، میں اس طرح نہیں کسی کے ساتھ ملتا، تو تم نے جان بوجھ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی۔ میں نے تو ڈانٹنے پہ اتفاق کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی۔ تو میں سر دست یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مناظرہ ایک پری پلانت پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، عوام اہل سنت کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، صرف اور صرف یوں سمجھ لیجئے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے ہی یہ مترادف ہے۔ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حنیف قریشی یا یہ مرزا جیلمی یا ان کے مابین جو ڈیٹ کا اناؤنس کرنے والا اویس ربانی نامی شخص ہے، تینوں کے نظریات ایک جیسے ہیں۔ حنیف قریشی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تبرہ کرنے والا، رافضیوں کا ہم نوالا و ہم پیالہ، مرزا جیلمی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تبرہ کرنے والا، رافضیوں کا ہم خیال، اور یہ شخص جو اویس ربانی نامی شخص ہے یہ بھی جی ٹی وی چینل پہ انہی کو یعنی رافضی عقائد کے حاملین کو ہی بلاتا ہے اور ان سے ہی
ڈبیٹ کرواتا ہے، تو لہٰذا ان تینوں کے نظریات ایک جیسے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مناظرہ اصول پہ ہوتا ہے، فروع پہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ ایسا مناظرہ ہے جس پر نہ تو اب تک موضوع مناظرہ کا انتخاب کیا گیا، نہ ہی اصول مناظرہ کا لحاظ رکھا گیا، اور نہ ہی شرائط مناظرہ کے لحاظ سے کوئی بات اب تک سامنے آئی ہے۔ ہر طرف شور ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، جی مناظرہ ہو رہا ہے۔ مرزا منگول کہتا ہے میں نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا۔ ترجمان متنفذہ حنیف قریشی کے حواری کہتے ہیں جی اس نے چیلنج قبول کیا ہے۔ ارے قبول تو تب ہو جب اس نے کیا ہو، وہ تو کہتا ہے میں نے کیا نہیں، اور یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا ہے، اور بیچ میں ایک تیسرا شخص ہے جس نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا جی مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس مناظرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو حیران کن لگے گی، اب تک حنیف قریشی کا کوئی ایک بیان، کوئی ایک کلپ مرزا جیلمی کے جواب میں دکھایا جائے جو کہ مستقلاً بنیادی طور پہ مدلل حنیف قریشی نے مرزا جیلمی کے باطل نظریات پہ حامل جو اعتراضات ہیں ان کے جواب میں ریکارڈ کرایا ہو۔ ایک کلپ تک حنیف قریشی نے اب تک اس مرزا جیلمی کے اعتراضات کے جواب میں ریکارڈ نہیں کروایا۔ نمبر 2، حنیف قریشی کی مرزا جیلمی کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، گپ شپ بھی لگتی ہے فون پہ۔ نمبر 3، یہ اویس ربانی نامی شخص جی ٹی وی پہ دونوں کو اپنے پروگرام میں اکٹھا بلاتا بھی ہے اور ان کا پروگرام بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات بڑی سوچنے والی بھی ہے کہ جس شخص نے آج تک مرزا جیلمی کے جواب میں کوئی جوابی کلپ نہیں دیا، اس کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس سے فون پہ بات چیت بھی کرتا ہے، گپ شپ بھی لگاتا ہے، ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ آج ایک دوسرے کے مابین مقابلے میں کھڑے ہیں جی ہم مناظرہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی میں اپنی عوام اہل سنت کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ دونوں حنیف قریشی ہوں یا مرزا جیلمی، پری پلانہ کے تحت صرف اور صرف یہ اس اویس ربانی نامی شخص کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس کے جو یہ بیانات وغیرہ یا اس کے بوڈ کاسٹ آ رہے ہیں مناظرہ کے ٹاپک پہ، آپ انہیں دیکھیے، ان کی ویوز چیک کیجئے، اور دیگر اس کے جو بیانات ہیں یا اس کے پروگرامز ہیں ان کی ویوز چیک کیجئے، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ دونوں صرف اور صرف اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے چینل کو وائرل کروانا چاہتے ہیں، مناظرہ کا ڈھونگ رچا کے اس کو وائرل کر رہے ہیں، چونکہ کل اس اویس ربانی نامی شخص نے ان دونوں کو ہی بلانا ہے، انہی کے پروگرام کرنے ہیں اور انہی کے نظریات کو اس نے پروموٹ کرنا ہے۔ میں اپنی عوامی اہل سنت کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حنیف قریشی ہو، گستاخ صحابہ، یا کہ وہ مرزا منگول ہو، ان دونوں کی علمی قابلیت و صلاحیت اتنی ہے کہ یہ دونوں دیکھ کر قرآن میں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جاہل مطلق، یہ جاہل مرکب، اگر جاہل سے اجہل بھی کہہ لیں تو یہ دونوں اس ڈگری پر اور اس منصب پر بھی یہ فیض ہیں اور اس ڈگری کی بھی یہ حامل ہیں۔ مرزا جیلمی، مرزا منگول، جسے دیکھ کر قرآن نہیں آتا، یوں ہی حنیف قریشی کو بھی نہیں آتا، اب دونوں کا قرآن سن سکتے ہیں۔ میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، ڈال دیا ہے بعض کو بعضهم ببعض، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے لیا۔ قال نبانی العلیم الخبیر، ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر حتی اذا جاء احدکم الموت ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض۔ 22 سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم، اور نہ تمہاری جانوں میں، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ قرآن مجید برہان رشید میرا اللہ فرماتے لا يحزنهم الفزع الأكبر، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بیٹا یہ آیت اسی طرح ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح جو یہ حنیف قریشی ہے، ایک طرف تو عدالت اور سپریم کورٹ میں حضور قبلہ امام جلالی زید شرفوں کی ذات کے لحاظ سے دلائل دینے کے لحاظ سے کہہ رہا تھا جی میں بالکل حاضر ہوں گا، میں دلائل پیش کروں گا، جبکہ دوسری طرف اس کی قابلیت صلاحیت اتنی ہے کہ دیکھ کر یہ قرآن میں نہیں پڑھ سکتا۔ پیچھے جب اس نے گستاخی کی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے کے بعد جب اس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، ایف آئی آر اس پر جب کٹوائی گئی، تو
یہ یہاں سے بھاگا اور بھاگ کر یہ عمرہ کرنے کے لیے یہ حرمین شریفین روانہ ہو گیا۔ حالت احرام میں بھی اس کو احکام احرام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بندے پہ کون کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ایون کہ مطاف میں بھی طواف کرتے بھی اس نے سر کو ڈھانپا ہوا ہے، سر کو چھپایا ہوا ہے۔ اب اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو مفتی کہلواتا ہے اور اس کو جو بنیادی مسائل ہیں اس سے بھی آگاہی نہیں ہے، اس سے بھی آشنائی نہیں ہے، تو وہ مناظرہ کرنے کے اور پھر قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کی ذات کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے مخالف وہ دلائل دینے کی باتیں کرتا ہے، تو یہ دونوں اجہل مطلق و مرکب ہے، ان کی کوئی علمی حیثیت و قابلیت نہیں ہے۔